بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم تطہیر اخلاق کے حوالے سے ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ریاض الصالحین کا اس وقت جو چیپٹر زیر مطالعہ ہے اس کا عنوان ہے توبہ۔ توبہ کے حوالے سے ہم نے آیات بھی دیکھی، یعنی جن آیات میں توبہ کا طرف اللہ نے ترغیب دلائی ہے، اس کے بعد ان احادیث کا مطالعہ کیا جن احادیث میں توبہ کی اہمیت بیان کی گئی ہے، توبہ کی طرف ترغیب دلائی گئی ہے، توبہ کو انسان کی زندگی کے خاص پہلوؤں سے بیان کیا گیا ہے۔ آج جو حدیث توبہ ہی کے حوالے سے زیر مطالعہ ہے، اس کے الفاظ یہ ہیں: وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ افرح بتوبۃ عبدہ من احدکم سکت علی بعیرہ وقد اضلہ فی ارض فلات، متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، مختصر الفاظ ہیں۔ اس کا ترجمہ یوں ہے کہ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو صحرا میں سفر کر رہا تھا، کسی جنگل بیابان میں سفر کر رہا تھا اور اس کی سواری کھو گئی۔ پھر اچانک اس نے اس سواری کو پا لیا، تو جتنا وہ شخص خوش ہوگا اس سواری کو دوبارہ حاصل کر لینے سے، اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر۔ یہی حدیث جو ہے یہ مسلم میں کچھ مختلف الفاظ سے بھی آئی ہے، یعنی ذرا تفصیل کے ساتھ آئی ہے۔ وہ اس کے کئی پہلوؤں کو اس تفصیل میں واضح کیا گیا ہے۔ مسلم کے الفاظ یہ ہیں: للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات فانفلتت منہ وعلیہ طعامہ وشرابہ فایس منہا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے، جب وہ اس کی جناب میں توبہ کرتا ہے، اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جو کسی جنگل بیابان میں سفر کر رہا تھا، تو اس کی سواری اس سے کھو گئی۔ اس سواری کے اوپر ہی اس کا کھانا پینا کا سارا سامان تھا۔ فایس منہا، وہ اس کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا تھک گیا اور مایوس ہو گیا۔ فاتا شجرتن، پھر وہ ایک درخت کے پاس آیا، فاضطجع فی ظلھا، اور اس کے سائے میں وہ لیٹ گیا، یعنی مایوسی کی حالت میں لیٹ گیا۔ وقد ایس من راحلتہ، اپنی سواری کے ملنے سے تو وہ بالکل ہی مایوس تھا، یعنی میں نے اتنا ڈھونڈ لیا ہے اس صحرا کے اندر، اس بیابان کے اندر، کہ اب اگر وہ مجھے نہیں ملی تو اس نے نہیں ملنا، تو اس کا مطلب ہے کہ اب تو موت واضح ہے۔ فبینما ہوا کذالک اذ ہوا بہا قائمۃ عندہ، جب کہ وہ اسی حالت میں تھا، یعنی مایوسی کی اسی حالت میں تھا، تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے پاس کھڑی ہے، یعنی اچانک ہی اس کی نظر پڑتی ہے تو سواری بالکل پاس کھڑی ہوتی ہے۔ فأخذ بختامہا، تو وہ اس کی مہار تھام لیتا ہے۔ ثم قال من شدت الفرح، پھر وہ خوشی کی شدت سے یہ کہتا ہے: اللہم انت عبدی وانا ربک اخطا من شدت الفرح، یعنی الفاظ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ غلطی کھا گیا وہ شدت خوشی سے، یعنی خوشی کی شدت سے اس کی زبان غلط کہہ گئی۔ اس نے خدا کو اپنا رب کہنا تھا تو وہ خود کو اللہ کا رب کہہ گیا اور اللہ کو اپنا بندہ کہہ گیا، یعنی بالکل ہی الٹ بات اس نے کر دی۔ یہ جو بات ہے ظاہر ہے کہ اس کی خوشی کی ایک انتہا ہے جس کو بیان کر رہی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے خوش ہونے سے بھی زیادہ خوش ہوا کرتا ہے اپنے بندے کی توبہ پر، جب وہ اس کی جناب میں توبہ کرتا ہے۔ یہ اس حدیث کا جو سادہ ترجمہ یا مفہوم ہے وہ یہ ہے۔ اب اس میں چند چیزیں ہیں کہ جن کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے
کہ جو اس میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہوتا ہے، یہ کیا بات ہے؟ توبہ کا عمل، جیسے ہم نے بعض دوسری احادیث میں بھی دیکھا، اصل میں ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا کی زندگی میں جس آزمائش میں ڈالا ہے، وہ آزمائش سادہ لفظوں میں یوں ہے کہ تمہیں حق و عدل کی راہ اختیار کرنی ہے اور اپنی خواہشات اور اپنے جذبات کے پیچھے اندھا دھند نہیں چلنا، یعنی کہ جذبات اور خواہشات بھی وہ ماننی ہے جو حق و عدل کے مطابق ہوں۔ یہ دنیا کا سفر جو ہے، یہ دنیا کی زندگی جو ہے، اس میں ایسی مشکلات آتی ہیں آدمی کے سامنے، ایسی آزمائشیں آتی ہیں کہ اس کے ٹھوکر کھا جانے کے بہت امکانات ہوتے ہیں۔ بعض لوگ تو حد سے گزر ہی جاتے ہیں، وہ تو بھول جاتے ہیں خدا کو بھی، آخرت کو بھی، اور حق کیا ہے اور عدل کیا ہے، ان چیزوں کو بھول کر محض اپنے خواہشات کے پیرو ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو حق اور عدل یاد ہوتا ہے، سچی بات یاد ہوتی ہے، خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم نیکی اختیار کریں، بدی اختیار نہ کریں، لیکن ان سے بھی زندگی کے مختلف مواقع پر ایسی ٹھوکریں لگ جاتی ہیں کہ غلطیاں ان سے ہو جاتی ہیں، کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، بدعمالیاں ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ زندگی جو اللہ نے آزمائش کے لیے دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی کہ بندہ اس میں ٹھوکر کھائے اور لازماً مارا جائے، اور خدا کا اگر نافرمانی اس سے ہو گئی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ ابدی جہنم پالے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہوا ہے، وہ راستہ توبہ کا راستہ ہے کہ اگر انسان یہ محسوس کرے کہ میں تو خدا کی نافرمانی کی زندگی بسر کر رہا ہوں، یا مجھ سے خدا کی نافرمانیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہو جاتی ہیں، میں ایسا کر جاتا ہوں، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ راستہ بتایا ہے، تم خدا کی جناب میں توبہ کرو، یہ خدا کو بہت پسند ہے۔ اور پھر یہ بات ہمیں ایک بتا دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس میں یہ چیز واضح کی گئی ہے، کل بنی آدم خطاؤن، تمام کے تمام بنی آدم خطا کار ہیں، وخیر الخطائین توابون، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ بتا دیا کہ نسل انسانی جو ہے، بنی نوع انسان جو ہے، یہ خطا کار ہے، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اصل میں بندہ اگر اس طرح سے غور کرتا ہے نا تو اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے کوئی قتل کیا ہے، کیا غلطی میں نے کی ہے، میں نے کوئی ڈاکہ ڈالا ہے، میں نے کوئی چوری کی ہے، تو ظاہر ہے کہ ایسا اس نے نہیں بھی کیا ہوتا، جو کرنے والے ہوتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں، لیکن عام طور پر یہ انسان اتنے بڑے بڑے جرائم نہیں کرتا، لیکن زندگی میں بہت سی غلطیاں وہ کر جاتا ہے اور بہت سی زیادتیاں کر جاتا ہے، اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ بالکل میں جو کچھ کر رہا ہوں، اور بعض اوقات بڑے ٹھنڈے اور بڑے ایک جسے کہتے ہیں کہ شریفانہ اقدامات کی صورت میں بڑے بڑے ظلم ہیں جو اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ جیسے وراثت کی تقسیم کا معاملہ ہوتا ہے نا، تو اس میں عام طور پر یہ ہے کہ لڑکیوں کو حصہ نہیں دیا جاتا، یعنی بھائی اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، یا باپ جو ہیں وہ اپنی بیٹیوں کے نام اپنی جائیداد نہیں لگاتے، بیٹوں کے نام پہلے ہی لگا دیتے ہیں تاکہ معاملہ ہی ختم ہو جائے، بیٹیاں محروم ہو جائیں۔ اس سے یہ ایک میں نے مثال کے طور پہ ذکر کر دیا، تو یہ وہ بڑے سادہ شعور سے اور شرفاء ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں۔ اور بھی اس طرح کے سینکڑوں ظلم ہیں جو انسانوں کے باہمی معاملات میں وہ کرتے رہتے ہیں، غلطیاں کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح کا معاملہ اگر ہو تو ہماری کیا رہنمائی کی گئی ہے؟ فرمایا کہ یہ تو تم نے نافرمانی کی زندگی اپنا لی ہے، اس سے پلٹ آؤ خدا کی طرف۔ توبہ کا مطلب ہے پلٹنا، خدا کی طرف پلٹ آؤ گے، اللہ کی جناب میں توبہ کرو گے، اپنی اصلاح کر لو گے، آئندہ کی اس طرح کی غلطیاں نہ کرنے کے عزم کے ساتھ زندگی گزارو گے، تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت خوش ہوگا اور تمہیں بخش دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر بہت خوش ہوتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں نے اگر انسان کو آزمائش میں ڈالا ہے تو وہ اس کے نتیجے میں وہ بے شک جہنم میں جاتا ہے تو جائے، نہیں، اللہ تعالیٰ کے انسان کو آزمائش میں ڈالنا بھی اس کی طرف سے بہت بڑے رحمت کا ارادہ ہے، ایک چیز۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آزمائش کے اندر جب غلطیاں ہوتی ہیں تو مایوسی والی بات نہیں، ہمیں کہا گیا کہ نہیں، غلطیاں ہو گئیں، جو ہو گئی اس پہ توبہ کرو اور اپنے آپ سدھار لو،
حتیٰ کہ تم خدا کے پاس اس حال میں پہنچو کہ تم ایک سدھرے ہوئے انسان ہو، توبہ کیے ہوئے انسان ہو۔ وہ شخص جو زندگی میں توبہ کرتا رہتا ہے اور غلطی اگر ہو گئی تو اس کو واش آؤٹ کرتا رہتا ہے، اس کو دھوتا رہتا ہے، اس پر اللہ سے بخشش مانگتا رہتا ہے، خدا انسان کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ وہ گناہوں توبہ کرنے والے انسان کے گناہ اس کو چپک نہیں جاتے، بلکہ وہ اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ ان کو مٹا دیتا ہے، اس کے اعمال نامے سے اس کو مٹا دیتا ہے۔ یہ فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا شخص تو ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے۔ ایک اور چیز جو ہے، جیسے اس حدیث کے آخر پہ یہ بات ہے کہ وہ شخص خوشی کی وجہ سے کہہ گیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں، یہ الفاظ کہہ گیا، تو یہ جیسے کہ حدیث کے الفاظ ہی سے واضح کہ وہ شدت فرح یعنی انتہائی خوشی کی وجہ سے اس کی زبان یہ غلطی کر گئی، تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ جو خطا اس طرح کی ہو جائے، بھول چوک ہو جائے یا کوئی اس طرح کی خطا ہو گئی، ارادہ نیت بالکل نہیں تھا، تو اس پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ اس حوالے سے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی جو آیت ہے 225، اس میں یہ الفاظ اس کے یہ ہیں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، جو تم لغو قسمیں کھاتے رہتے ہو ان پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ لغو سے مراد ایسی زبان میں تقیہ کلام کے طور پر قسمیں بندہ کھاتا رہتا ہے، اس پر اللہ مؤاخذہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مؤاخذہ اس پر کرے گا جو تم نے دلوں کے ارادے سے کیا، جس میں نیت اور ارادہ ہوگا۔ اگر تم نے نیت اور ارادے سے جھوٹی قسم کھائی یا کوئی جرم کیا یا کوئی غلطی کی تو اس پر تو تمہارا مؤاخذہ ہوگا، اور اس مؤاخذے سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی میں توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ بھئی شرک وہ بڑا گناہ ہے کہ جس کی بخشش نہیں ہے، تو یہ چیز بھی اس طرح سے ہے کہ شرک پر اگر انسان نے توبہ نہ کی تو یہ معاف نہیں ہوگا، اگر اس نے توبہ کر لی تو پھر تو یہ بھی معاف ہو گیا، پھر تو یہ تو اس کی زندگی میں نہ رہا نا۔ یعنی اگر ایک شخص جو ہے 50 سال کی عمر تک ایک مشرک کی حیثیت سے زندگی بسر کی، اس کا عقیدہ شرک پر وہ جیا، پھر اس کے بعد اس نے توبہ کر لی اور اس نے توحید کو اختیار کر لیا، تو اب یہ شرک جو ہے اس کے اعمال نامے سے مٹا دیا جائے گا۔ وہ تو اسلام لے آیا، اسلام لانے سے اس کے پچھلے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح توبہ کرنے سے بھی گناہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے، اللہ تعالیٰ کی انسان پر بہت مہربانی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہی ہے جس نے انسان کو آزمائش میں ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے جس نے اس دور آزمائش میں انسان کے لیے توبہ کا موقع رکھا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ہے کہ وہ اس توبہ کو قبول کرتا ہے اور پھر انسان کی زندگی سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اسے پھر نیکی کی توفیق دیتا ہے، اور جنت جو کہ خدا کی بہت بڑی رحمت ہے، ابدی خوشیوں کی جگہ، جہاں دکھوں سے خالی ہے، ہر قسم کے دکھ سے خالی ہے، اور خدا کی رحمت اور قربت کی جگہ ہے، وہ جگہ اللہ تعالیٰ بندوں کو نصیب کرتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ خدا کا یہ سارا ارادہ ہی اپنے بندوں پر بہت بڑی رحمت کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ اسی رحمت کے نشان ہے کہ آزمائش میں ڈالا، یہ رحمت اختیار کی، پھر اس کے بعد توبہ کی توفیق دی تاکہ غلطی اگر ہو گئی ہے تو اس کو دھو لو، صاف کر لو، اور پھر اس کے نتیجے میں بخشش کی اور جنت عطا کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔